السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی صحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، خطیب محترم نے موقع کی مناسبت سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال پر بہت ہی مختصر اور بہترین خطبہ آپ کے سامنے دیا ہے. انہوں نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب لوگوں کو، ہم کو اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت فرمائی اور کہا کہ تقوی یہ جو اللہ کے نیک بندے اولیاء ہیں یہ وہی متقین ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن نہ خوف حاصل ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اے مومنو، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر مبارک دنوں کا احسان فرمایا ہے، جن مبارک دنوں میں انسان کو اجر زیادہ ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان دنوں میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور یہ جو بڑے عظیم دن ہیں، یہ دن چند دنوں میں آنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ کے ارشاد والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور قسم 10 راتوں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہی 10 دن جو آنے والے ہیں. ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب اور پسند ہے، اور ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر انسان کو، بندے کو بہت زیادہ اجر اور ثواب دیتا ہے. اور یہ 10 دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو. لوگوں نے کہا قل الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، ہاں ایسا آدمی جو اپنی جان اور مال لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلے اور واپس نہ آئے، شہید ہو جائے. ورنہ دیگر اعمال کے مقابلے میں ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. انہی 10 دنوں میں عرفہ کا دن آتا ہے جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو پڑتا ہے، جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کا دن یہ گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، روزے کا دن ہے. اس دن انسان اگر روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہی 10 دنوں کے اندر قربانی کا دن بھی آتا ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی عظیم دن ہے. اللہ کے رسول کی حدیث اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم دن میں کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن ہے. اور اس کے بعد ذی الحجہ کی 11 تاریخ جسے یوم القر کہا جاتا ہے. اور یہ فضیلت ان 10 دنوں کو اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان دنوں میں جو اہم اعمال اور عبادتیں ہیں اور اسلام کے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے ان 10 دنوں کے اندر اکٹھا ہو جاتے ہیں. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے اور حج کرنا ہے. جبکہ یہ ساری ارکان اور یہ ساری عبادات باقی اور کسی دنوں میں اکٹھا نہیں ہوتے ہیں. اے مسلموں، ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال ہیں یا نیک اعمال میں سے جو اہم نیک اعمال ہیں ان میں سب سے پہلا تو اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کرنا، توبۃ نصوح، سچی توبہ کرنا، والتزام الطاعات، اور اللہ رب العالمین کے اطاعت پر قائم رہنا. اور اس طریقے سے ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہو، معصیت میں ہو، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا، کیونکہ معاصی اور نافرمانیاں یہ عدم توفیق کا سبب ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین سے رحمت کی دوری کا سبب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم کے سب توبہ کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال جن کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے
وہ واجبات اور فرائض کی ادائیگی اور اس پر پابندی ہے جس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ میرا بندہ سب سے زیادہ جس کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے وہ چیز ہے جو میں نے بندے کے اوپر فرض کر دیا ہے۔ تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور اس پر پابندی اللہ رب العالمین کو قریب کرنے والی چیز ہے اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لہذا ایک مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، مستحبات کا اہتمام کرے، اور یہ جو فضیلت والے ایام ہیں ان ایام کو غنیمت جانے اور اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر صرف کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے، صدقہ اور خیرات کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، صلہ رحمی کرے، معروف کا حکم دے، لوگوں کو منکر سے روکے اور لوگوں کے پاس لوگوں کے لیے احسان کرے اور علم کو پھیلائے، اور اس طریقے سے اللہ کے رب لوگوں کو دعوت دے، بندوں کے حقوق ادا کرے، اور اس کے علاوہ جو نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال کو کرے، کیونکہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ خاص طور سے ان دنوں میں شروع کے 10 دنوں کے اندر ذی الحجہ کے تکبیر بلند کرنا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ جمہور اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو ایام معلومات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے اور اس طریقے سے تکبیر بلند کرے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب اللہ من العمل فیہن من هذه العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو بڑے ایام ہیں وہ ان 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کہو، تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ تو اس طریقے سے تکبیر بلند کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا بے حد محبوب عمل ہے۔ اور ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آتا ہے کہ دونوں بازار میں نکل جاتے تھے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں، اور وہاں تکبیر بلند کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد دلائیں کہ ایام تکبیر کے ایام ہیں، تکبیر کے دن ہیں، اور اس طریقے سے اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ یہ دن جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہمارے دلوں کے علاج کے لیے ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہے، لہذا ہم ان دنوں کو غنیمت جانیں اور ان دنوں کو ہم نیک اعمال کریں۔ اسی پر انہوں نے اپنا خطبہ پہلا ختم کیا، اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال تاکید جن کی گئی ہے انہی میں سے روزہ رکھنا ہے۔ امام نووی نے اور دیگر علماء نے بیان کیا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ تک روزہ رکھنا، یہ اس کی بڑی زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے، کیونکہ خاص طور سے عرفہ کا روزہ رکھنا، کیونکہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر نہیں جاتے ہیں، حاجی لوگ عرفہ کے روزہ رکھنے سے مستثنیٰ ہیں۔ اس طریقے سے دوسری جو سب سے بڑی فضیلت والا دن عمل ہے وہ کیا ہے؟ ان 10 دنوں کے اندر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرنا، یہ سنت موقدہ ہے، اور اس شخص کے لیے جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے اور جس کے پاس مال ہو، استطاعت ہو، لہذا اسے قربانی کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ انسان جب تک کہ قربانی نہ کر لے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اللہ کے رسول حدیث اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ وہ شخص کے لیے ہے جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کا مالک ہے، ذمہ دار ہے، اس کے لیے ہے یہ کہ وہ ناخن نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ گھر کے دیگر افراد، بیوی، بچے اور دیگر لوگ، بھائی بہن اس کے اندر شامل اور داخل نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں انہوں نے بیان کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود پڑھا اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کی، اور اسی پر خطبے کا اختتام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان نیک اعمال ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے، روزہ رکھنے اور جو بھی نیک اعمال ان تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی فنش